جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بری رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ پیارا دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔
پیارا دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ پیارا دوستو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔